جب قوم کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو بہت دو خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پہلے سے ہی اس مرض کے اندر مبتلا تھے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، تو انہوں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور ان کو انہوں نے پکڑنا چاہا۔ تو اس معاملے کو دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اپنی قوم کو کہنے لگے، یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم یہ بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاک ہے، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو بناتی کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے میری بیٹیاں، تو اس سے مراد یہ تھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت لوط نے کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں جو کہ میری بیٹیاں ہی ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، تم ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تم چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ تو قوم نے جواب دیا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ان خواتین کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی یا کوئی سہارا ہوتا جس کے ذریعے سے میں تمہیں روک پاتا۔ تو جب یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ معاملہ فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط بلا شبہ ہم تیرے رب کے پیغمبر اور رسول اور بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک یہ قوم والے کبھی تک ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، ہم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ رات کے حصے میں اپنے اس جگہ سے مقام سے سفر کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں، ولا یلتفت منکم احد، جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں وہ یہاں سے چلے، لیکن انہوں نے جب اس جگہ کو شہر کو چھوڑ کے جانا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبها ما اصابہم، بلا شبہ اس کو بھی وہی عذاب ملے گا جو ساری قوم والوں کو ملے گا، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کا وقت مقرر کر دیا ہے اور وہ صبح کا وقت ہے، تو رات کے اندر آپ یہاں سے اپنے ساتھ مومنین کو لے کے نکل جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ کی بیوی یہاں پر ہی رہے گی، اور صبح کے وقت اللہ رب العزت نے اب قوم لوط کا وقت طے کر دیا ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب قوم لوط نے فرشتوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ مارا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ان کو نظر آنا بند ہو گیا، اور جو فرشتے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو پیغام دے کے وہاں سے چلے گئے، اور جب صبح کا وقت ہوا تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ وہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے کے جایا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ذریعے سے پوری کی پوری بستی کو، آپ سمجھیں جیسے پورا ملک ہوتا ہے یا پورا شہر ہوتا ہے، اس کو اپنے ایک پر کے ذریعے سے اٹھایا اور آسمان پہ لے گئے، اور اتنا بلند کر دیا، اتنا اونچی جگہ پہ لے گئے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس الفاظ ہیں کہ حتیٰ سمعت الملائکۃ نبیح کلابہم، کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سن لی اور ان کے مرغوں کی اذانیں دینے کی آواز فرشتوں نے سن لی، یعنی کہ اتنی اونچائی پر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر کے ذریعے سے لے گئے، اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس بستی کو الٹا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ان کے نیچے کو اوپر اور اوپر کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر پتھروں کی بارش کی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی کہ کس پتھر نے کس بندے کے اوپر آ کے گرنا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ظالموں سے دور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي قَوْمٌ يَكْتَفِي رِجَالُهُمْ بِالرِّجَالِ وَنِسَاؤُهُمْ بِالنِّسَاءِ،
کہ قرب قیامت ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جب میری امت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آدمی جو ہے وہ آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ اکتفا کرنا شروع کریں گے اپنی شہوت کا، اور عورتیں ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کرنا شروع کریں گی. اور جب یہ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان پر عذاب نازل فرمائیں گے، اور اس طرح کا عذاب نازل ہوگا جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر نازل کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما ہی من الظالمین ببعید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عذاب جو ہے وہ ظالموں سے دور نہیں ہے. تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے LGBTQ کا جو فتنہ ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب کے اثرات آج تک باقی رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ جائیں اور ان اثرات کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. اور وہ آج کل کے دور میں جب جارڈن کی سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیڈ سی ہے، تو ڈیڈ سی جو سمندر ہے آپ وہاں پر جائیں تو ایسا سمندر ہے کہ جہاں پر آپ چلے جائیں گے تو سمندر آپ کو کبھی بھی اپنے اندر ڈبوئے گا نہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی کے اندر نمکیات کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قوم لوط آباد تھی اور جہاں پر عذاب آیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، کسی بھی قوم کے اندر بے حیائی عام نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، اور وہ بے حیائی کو اعلانیہ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک ہے کہ بے حیائی کا ہونا کسی انسان کے اندر ہے، اس نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا. دوسرا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر بے حیائی کرنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس قوم پہ طاعون کا مرض جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں، اور بھوک کو اور اس طرح کی بیماریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ نازل کر دیتے ہیں جس کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی پہلے نہیں سنے ہوتے. تو حالیہ دنوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے جب کووڈ گزرا تو اس طرح کی بیماریاں ہیں جس سے پہلے ہم کبھی واقف نہیں تھے، اور اتنی نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں جو انسان نے کبھی سنی بھی نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قبیح عمل کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایسی بیماری جو ہے وہ قوموں کے اندر پیدا کرتی ہے کہ جس کا علاج ابھی تک ممکن ہی نہیں ہے، جسے ہم HIV یا ایڈز کہتے ہیں. تو ایڈز اور HIV کی جو بیماری ہے وہ اس بے حیائی کی وجہ سے ہی ہے، اور بے حیائی کی مختلف صورتوں کی وجہ سے. اور اس میں سے ایک جو سب سے قبیح ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے ساتھ یا میل کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا ہے. اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو شریعت کی جو رولنگ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس انسان کی کیا سزا ہے؟ تو دنیا کے اندر سزا ہے، آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو سزا ملنی ہی ہے. لیکن اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو وہ کسی ایسے انسان کو یا کوئی ایسا کیس ان کے سامنے آتا ہے جہاں پر اس طرح سے واقعہ ہوتا ہے تو ان کے ہاں پھر شریعت نے اس میں کیا سزا جو ہے وہ مقرر کی ہے. امام ابن ابی دنیا نے اور اسی طرح بہقی کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ انہ وجد رجلا فی بعض نواحی المدینہ، کہ انہوں نے کچھ شہر کے باہر کچھ ایسے لوگ پائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں لڑکا جو ہے وہ لڑکے سے نکاح کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ عورت سے نکاح کرتی ہے. تو ایسے کچھ قوم انہوں نے پائی. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے جو بڑے اصحاب تھے ان کو جمع کیا کہ یہ معاملہ آ گیا تو اب اس کا کیا حل کیا جائے. تو ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے، یہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے وہ سزا مقرر کی. پھر اسی طرح دیگر ائمہ سے یہ جو ہے وہ سزا ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کے عمل کے اندر مرتکب ہوتا ہے جہاں پر مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ سیکشول انٹیمیسی میں جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سزا دی تھی اسی طرح سے سزا دی جائے. اور وہ سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان سے نیچے پٹکا تھا، تو ایسے انسان کو کسی اونچے پہاڑ یا کسی اونچی بلڈنگ کی چھت پر لے کے جا کے وہاں سے نیچے گرا دیا جائے، اور پھر جب وہ گر جائے تو اس کو پتھر مارے جائیں. یہ بھی کچھ علماء نے جو ہے اس کے اندر سزا جو ہے وہ نقل کی ہے. البتہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، فرمایا کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، اگر تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ جو قوم لوط والا عمل کر رہے ہوں تو
عمل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو، یعنی کہ جو ہے سیکشل ڈیزائر جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور اگر یہ دونوں کی جو ہے وہ کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ دونوں کی کنسنٹ اس میں ہے، تو اقتلوا الفاعل والمفعول، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو شریعت کے اندر جو اڈلٹری ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کے اندر انوالو ہوتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر کوئی اڈلٹری کے اندر یا زنا کے اندر انوالو ہوتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ رجم کی سزا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے عمل لوط کے اندر عمل قوم لوط کے اندر انوالو ہوتا ہے تو چاہے وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر خاص طور پر یہ سزا جو ہے جو شریعت کے اندر جو ہے یہ واقع ہے، شرعی سزا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں کہ جس کو احتیاطی پہلو جو ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وَعَنْ أَبِي رِحَانَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مقامعات الرجل بغیر شعار، کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اکٹھے نہ لیٹیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ جیسے ہی بچے آپ کے بڑے ہوں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے بچے جو ہے وہ ان میں بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوں تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کرنا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے اندر شامل ہے۔ پھر اسی طرح منع فرمایا، ہمارے ہاں ہاسٹلس کے اندر اس چیز کا جو ہے نا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اکٹھے اس طرح سے لیٹنا کہ جہاں پر ایک مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ اتنا قریب ہو کے لیٹ رہا ہے کہ جہاں پر اس کا جسم جو ہے اس کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا۔ اور ایک عورت کے ساتھ اس طرح سے لیٹنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر 2 جو ہے نا وہ الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے مقامعہ اور ایک اور جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مقامہ۔ تو مقامہ کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو بہت انٹینسلی دیکھنا، اور اتنا انٹینسلی دیکھنا کہ مثال کے طور پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آپ بہت قریب ہو گئے اور اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا کہ مرد کو اس طرح انٹینس ہو کے دیکھنا اور اتنا فوکس ہو کے دیکھنا کہ وہ بالکل اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اور عورت کا بھی آپ نے فرمایا کہ عورت کا اس طرح سے انٹینس ہو کے دوسری عورت کو دیکھنا اور اتنا قریب ہو جانا کہ وہ بالکل اس کے قریب ہو رہی ہے، ان کا پھر آپس میں جو ہے نا وہ لیٹنا، ان چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے عورات کو نہ دیکھے۔ عورات کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، تو اپنے سطر کی حفاظت کرنا اور اپنے بچوں کو سکھانا کہ آپ کا سطر کیا ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری میں سے ہے، اور ان کو یہ بھی بتانا کہ آپ نے کسی بھی غیر مرد کو یا ایون کسی بھی غیر عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کے سطر کو ٹچ کر سکے۔ یہ تعلیم دینا یا ایجوکیشن دینا ہمارے لیے اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے۔ سطر کیا ہے؟ عورت کا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے کا سارا جسم جو ہے وہ سطر ہی ہے، سوائے اس کے ہاتھ اور جو ہے وہ چہرے کے، وہ بھی صرف نماز کے اندر رخصت دی ہوئی ہے۔ مرد جو ہے، مرد کے لیے جو اصل سطر ہے وہ تو جو اس کی شرمگاہ ہے وہ تو اس کے لیے سطر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ جو جگہ ہے اس کو عمومی طور پر ایک اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے چھپایا جائے گا۔ ہاں البتہ بعض مقامات پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کبھی آپ کسی ایسی فرینک سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کی جو یہ جسے ہم تھائے کہتے ہیں ران ہے، یہ اگر واضح ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے سطر میں نہیں آتی، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ آپ اس کو چھپائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے تہمت باندھی ہوئی تھی، تو آپ کی جو الفخذ جو تھائے تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ پھر دروازہ کھٹکا تو پوچھا کون آئے گا؟ حضرت عمر آئے ہیں، تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکا کون آئے گا؟ عثمان آئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو تھائے تھی اس کو کور کر لیا اور بو کے بیٹھ گئے۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، جب ابو بکر تھے تو آپ بالکل جو ہے فرینک ہو کے بیٹھے رہے، جب عمر آئے پھر بھی آپ فرینکلی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے
تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے جو آپ کی پوسچر تھا اس کو آپ نے چینج کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان خود حیادار ہیں اور ان سے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں اللہ کا نبی بھی جو ہے ان سے حیا کرتا ہے. تو وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو یہ چیز, یعنی کہ بعض دفعہ کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے تھوڑا سا آکورڈ ہو جاتا ہے, تو ان کے آکورڈنس کو خیال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کیا. تو آپ نے منع فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہوں میں سے یہ شامل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کی جو ہے وہ شرمگاہ کو اور اس کے جو سطر ہے اس کو نہ دیکھے. مردوں میں تو پھر بھی ہمارے ہاں اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن عمومی طور پر خواتین میں اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے. تو سمجھے کہ وہ عورت ہی ہیں, خواتین ہی ہیں, تو رسول اللہ نے اس سے بھی خصوصی طور پر منع فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ ولا جو ہے نا وہ یفض الرجل الی الرجل فی الثوب الواحد, کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح سے الگ نہ ہو کہ دونوں ایک کپڑے کے اندر یا ایک چادر کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح سے لیٹ رہے ہوں, اس سے بھی منع فرمایا گیا. اور فرمایا کہ اسی طرح عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح سے الگ نہ ہو کہ وہ دونوں بھی ایک چادر کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں. تو یہ وہ احتیاطیں ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کچھ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم. 7 لوگ ایسے ہیں, ہم نے تو پہلے 7 وہ سنے ہوئے نا جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گے, تو اس میں سے 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. یعنی اتنا شدید غصہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان لوگوں سے. ان میں سے کون ہے؟ فرمایا کہ الفاعل المفعول, وہ انسان جو قوم لوط والا عمل ہے وہ کرتا ہے, ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ المدمن ومدمن الخمر, اور وہ انسان جو عادی شرابی ہے, بہت شراب پیتا ہے. بعض صحابہ نے تو یہاں تک بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو انسان عادی شرابی ہے اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے, یعنی کہ اس کی سزا کے طور پر جو ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, اور کچھ صحابہ کے اس پہ فیصلے بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی آپ نے فرمایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ذکر کی, لیکن ایک بنیادی چیز ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن دیکھیں گے بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر طرح طرح کے عذاب اور بیماریاں جو ہیں وہ نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے منع کر دیتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان پر بارش نازل کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کچھ لوگوں کو ایسا پاؤ کہ جو لوگ جو ہیں وہ قوم لوط پر عمل کرے تو ان کو قتل کر دو. پھر ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط, کہ مجھے اپنی قوم سے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری قوم ایک وقت میں آ کے قوم لوط والے عمل میں شامل ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ فتنہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. پھر ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ انسان, لعنتی ہے. کون؟ من سب ابا, جو اپنے والد کو گالی دیتا ہے. پھر فرمایا ملعون ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ملعون ہے وہ انسان جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. ملعون ہے وہ انسان جو کسی جانور کے ساتھ سیکشول ڈیزائر کو کرتا ہے. اور فرمایا کہ ملعون ہے وہ انسان جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان عمل قوم لوط کے اندر انوالو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ زمین میں موجود جتنا بھی پانی ہے اس کے آخری قطرے کو بھی لے لیا جائے, اور آسمان میں موجود جتنا پانی ہے اس کے آخری قطرے کو بھی لے لیا جائے, اور وہ سارے کا سارا پانی استعمال کر کے بھی اگر وہ غسل کر لے نہا لے وہ انسان پھر بھی پلید ہی رہتا ہے. اتنا قبیح عمل ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کی اور نوجوانوں کی اس حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو بتانے ہیں۔ اگر ہم ان کی اس طرح سے تربیت نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے، تو جتنا اس وقت وارفیئر ہو چکا ہے انفارمیشن کا، اور جتنی تیزی سے فتنہ پھیل رہا ہے خاص طور پہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، تو اگر آپ اپنے بچوں کو خود سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر ایسی ایجوکیشن اور ایسی چیزیں وہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے اور سوشل میڈیا سے حاصل کریں گے تو جس کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔